عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق و مالک اور ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے آج 40 نبویہ کی حدیث نمبر 10 جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی طیب ہے، پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ فقال، اور وہ کیا حکم دیا؟ کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں، پاکیزہ رزق کھائیں اور نیک عمل کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا مومنوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کرتا ہے، یعنی سفر کرتا ہے، وہ بھی لمبا سفر کرتا ہے۔ اشعث اغبر، جس کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، یعنی دھول مٹی اسے لگ جاتا ہے، اور اس کے کپڑے بھی کیا ہے، گندے اور غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو اللہ کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف، کہتا ہے یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار۔ اس کے بعد کہا ومطعمہ حرام، لیکن اس کا جو کھانا جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا کھایا ہے۔ ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے۔ وغذی بالحرام، اور اس کی غذا بھی حرام کی ہے۔ فأنى يستجاب له لذلك، تو پھر اب کیسے اس کی دعائیں قبول ہو، کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، معنی کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا کیا گیا تھا، جوامع الکلم، یعنی کم الفاظ معنی بہت زیادہ، انہی میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں دعا کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اس کے کچھ شروط بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کے سبب دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو موانع دعا ہیں، دعا کے عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہیں جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب حدیث کا مختصر معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، ان سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، کہ اللہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو طیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے جتنے نام ہیں وہ تمام کے تمام طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، پاک ہیں۔ چاہے اللہ کے نام ہے، اللہ کا صفات ہے، اللہ کے احکام ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا اللہ کے جو کام ہے، اللہ کی جانب سے جو بھی امر واقع ہوتا ہے وہ تمام کے تمام پاکیزہ ہیں، اس میں کسی قسم کا کیا ہے خبائث والی صفت، خبث والی صفت، ردی ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام پیارے پیارے ہیں، اللہ کے نام پیارے پیارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ جو تحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، طیبات ہے، پاک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں، اللہ کی جانب سے جو بھی چیزیں آئی ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، وہ تمام کا تمام پاک اور پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب پاک ہے لا يقبل الا طیبا، جب اللہ پاک ہے اور تو اس نے یہ شرط لگا دی لا يقبل الا طیبا، اللہ جب پاک ہے تو پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے، یعنی پاکیزہ چیز ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پاکیزہ قول، زبان سے اچھے الفاظ نکالنا، اچھے اعمال، پاکیزہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر وہ چیز طیب نہیں ہے، خبیث ہے، ردی ہے، بیکار ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی گندی چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو لہذا اگر مال آپ کا پاکیزہ ہے، عمل پاکیزہ ہے، تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں، گندی چیزیں کھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل یا آپ کا وہ چیز قابل قبول نہیں پائے گا۔ لہذا آدمی اپنے اعمال میں بھی پاکیزہ ہو اور اپنے اموال میں بھی، اس کا مال بھی پاک ہو، اس کا عمل بھی پاک ہو۔ عمل کیسے پاک ہوگا آپ کا عمل کیسے پاک ہوگا؟ کہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، نیک اعمال جو کر رہے ہیں، وہ پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اخلاص سے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کی جائے، شریعت کے مطابق کی جائے، تو وہ عمل پاکیزہ ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، یعنی اللہ کی خالص اور پیور اور شدھ عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو گویا اس میں شرک داخل ہو رہا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو وہ چیز پاک نہیں رہا، وہ چیز خبیث بن گیا۔ آپ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ عمل کیا ہے، ناپاک ہو گیا۔ اللہ ایسے لا يقبل الا طیبا، اللہ صرف پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ عمل کب پاک ہوگا؟ پہلی چیز اخلاص ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اخلاص ہے، وہ عمل آپ کا پاک ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اللہ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کا عمل، آپ کی عبادت شریعت کے مطابق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور وہ آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، اتباع نہیں ہوا، وہ پیروی نہیں ہوئی، وہ اللہ کا حکم ماننا نہیں ہوا، رسول اللہ کی فرما برداری نہیں ہوئی، وہ بدعت ہو گیا، وہ دین میں بدعت قرار پائے گا، اور بدعت وہ عمل پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر آپ بدعت کر رہے ہیں
اگرچہ عبادت کے نام پہ کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے لا يقبل الا طیبہ، اللہ پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، تو دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کا مال جو دنیاوی امور کے لیے ایک اہم چیز ہے، مال ضروری نہیں کہ صرف روپیہ پیسہ، آپ کا دنیا جہاں کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ تمام اموال کے باب میں داخل ہیں، تو آپ اسے حلال طریقے سے حاصل کریں، حرام طریقوں سے بچیں، حلال طریقے سے اسے اپنائیں، حرام کاری سے بچیں۔ اگر حرام طریقے سے اگر مال حاصل کر رہے ہیں یا پھر حرام کو ہی حاصل کر رہے ہیں، حرام کی ہی تجارت کر رہے ہیں، یا خیانت کر کے مال حاصل کر رہے ہیں یا کما رہے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے، تو عبادت بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا معاملات، آپ کے مال اور جو بھی چیزیں تصرف کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث میں کیا ہے، آگے کہا گیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ مومنوں کو، ایمان والوں کو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں وہی حکم دیتا ہے جو حکم اس نے رسولوں کو دیا، جو حکم اس نے رسولوں کو دیا، اور رسول اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، سب سے ہدایت یافتہ ہیں، صحیح طریقے پر چلنے والے انبیاء کرام ہیں، اور انہی کے بارے میں کہا کہ ہمیں انبیاء کی اقتداء کرنی چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور لہذا ان کے طریقے پر چلنے ہی میں ہدایت ہے، ہماری کیا ہے، رشد ہے، ہمارا کیا ہے، طریقے صحیحہ پر چلنے والا کام ہے، لہذا انبیاء کی اقتداء ہم پر ضروری ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا، ان اللہ امر المؤمنین، بے شک مومنوں کو حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم تمام کو دیا لیکن مومن اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا ان اللہ امر المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل میں اخلاص ہے، آپ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ کا مال پاک ہے، تو گویا آپ نبیوں کی اقتداء کر رہے ہیں، نبی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ عبادت میں اخلاص نہیں ہے، آپ کی عبادت میں بدعت ہے، اپنی طرف سے ایجادات ہیں، باپ دادا کا طریقہ ہے، یا پھر اپنے آپ کی ذہنی خرافات ہیں، تو گویا آپ انبیاء کے طریقے پر نہیں ہیں، گویا آپ انبیاء کے طریقے پر نہیں ہیں، لہذا مومنوں کو انبیاء کا طریقہ اپنانا چاہیے، نبیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور انبیاء کو کیا حکم دیا گیا، اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ اے رسول آپ طیبات کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، یہ اللہ نے کیا ہے، نبیوں کو حکم دیا۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا ہے ان میں سے صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں، گندی چیزیں نہ کھاؤ۔ تو پاکیزہ چیزیں کیا ہے کہ جو چیزیں شریعت نے آپ کو حلال ٹھہرائی ہیں، جو آپ کے لیے حلال ہیں، جو جانور حلال ہیں، جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں آپ وہی کھائیں، حرام، خبیث، گندی چیزوں سے بچیں، گندی چیزوں سے بچیں، جو آپ کے لیے طیب ہیں، پاک ہیں، وہ آپ اختیار کریں، اور غلط چیزیں ہیں اس سے بچیں، اور نیک عمل کریں۔ اور نیک عمل کب ہوگا، جب اس میں اخلاص اور سنت کی اتباع پائی جائے گی۔ لہذا ہمیں رزق بھی پاکیزہ ہماری ہونی چاہیے اور عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کر رہے ہیں
تو گویا ہم خبیث کام کر رہے ہیں، خبیث چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں اور خبیث چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ چیزیں پاکیزہ کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اگر آپ پاکیزہ ہیں آپ کے لیے پاکیزہ بیویاں، آپ گندے ہیں آپ کے لیے گندے بیویاں۔ اسی طرح کیا ہے، اگر آپ کا ایمان پاکیزہ ہے آپ پاکیزگی کو پسند کریں گے، اگر آپ گندی طبیعت کے ہیں تو آپ گندی چیزیں پسند فرمائیں گے۔ لہذا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لہذا جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، حلال ٹھہرایا ہے، وہی کھائیں۔ مومن صرف کیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، اس کا لباس بھی پاکیزہ ہو، جو پہن رہا ہے وہ لباس بھی پاکیزہ ہو، اور جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس کے جسم میں لگ رہا ہے، وہ تمام کی تمام پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، پاکیزہ لباس پہنتے ہیں، آپ کا اقوال اعمال تمام چیزیں پاکیزہ ہیں، تو گویا آپ کس کے طریقے پر ہیں؟ انبیاء کے طریقے پر۔ اس لیے کہ اللہ نے جو انبیاء کو حکم دیا وہ مومنوں کو حکم دیا، مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ تو رسول پاکیزہ چیز ہی کرتے ہیں، انبیاء کرام پاکیزہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پاکیزگی کو اختیار کر رہے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، تو آپ کس کے طریقے پہ ہیں؟ انبیاء کے طریقے پہ، رسولوں کے طریقے پہ۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کے خبیث چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، گندی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہے؟ کس کے راستے پہ ہیں؟ شیطان کے راستے پر، ابلیس کے راستے پر، ابلیس والے طریقے پر ہے۔ آپ کو ایک بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آدمی کیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ خبیث جن اور خبیث کیا ہے جنات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ تو خبیث سے بچنے کا حکم دیا ہمیں، خبیث شیاطین سے بچنے کا حکم دیا۔ اگر آپ خبیث چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں تو گویا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اگر طیبات کو اختیار کر رہے ہیں تو نبی کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، نبی کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف کر رہے ہیں تو خبیث چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ تعجب کریں گے کہ اللہ نے حمام میں جاتے وقت کیا ہے خبیث چیزوں سے بچنے کی ترکیب دی۔ کوئی حمام میں جا کے بیت الخلاء میں جا کے طیب چیزیں کھاتا ہے، طیب چیزیں پیتا ہے، کیا پاکیزہ چیزیں کھاتا پیتا ہے؟ حمام میں جا کے خبیث چیزیں کھاتا ہے، خبیث چیزیں پیتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں حمام میں جا کے؟ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، وہاں گٹکا تھوکتے ہیں۔ تو یہ گویا آپ طیب نہیں ہیں، آپ خبیث ہیں۔ شیطانی عمل جس سے اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، پناہ مانگا ہے، آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں، تو آپ نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں، خبیث طریقے شیطان کے طریقے پہ ہیں۔ اور اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر لہذا ایک مومن کا کھانا پینا لباس تمام کے تمام کیا ہے؟ ان گندی چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا کہ ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو کیا ہے ایک لمبا سفر طے کرتا ہے، یعنی اس کا سفر طویل ہے، لمبا ہے۔ اشعث اغبر، جس کے سبب اس کے سر کے بال جسم پورا کیا ہے مٹی میں مل گیا ہے گرد و غبار سے، یعنی انسان پراگندہ ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار۔ تو یہاں کیا ہے ذکر تقریباً 4 چیزیں بیان کی گئی، وہ 4 چیزیں جو دعا کے قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جو دعا کی قبولیت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، ان 4 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ ایک تو کیا گیا؟ یطیل السفر، کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اور سفر کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا ترد لہم دعوہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس میں آپ نے کیا کہا؟ وہ دعوت المسافر، کہ ایک مسافر کی دعا، تو سفر میں دعا کرنا کیا ہے؟ دعا کے قبولیت کے ایک اسباب میں سے۔ اور اسے مزید یہ ہے کہ یطیل السفر،
سفر مختصر بھی نہیں ہے، لمبا سفر ہے اس کا، لمبا سفر ہے، تھکاوٹ والا ہے، تو کیا ہے، اور ایسا سفر کیا ہے جس میں اشعث اغبر، اتنا تکلیف دہ سفر ہے جس میں کیا ہے کہ اس کے جسم، پورے جسم کیا ہے، پراگندہ ہے، انسان سفر سے چور ہو گیا ہے۔ جب انسان سفر میں آتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا عاجزی پیدا ہو جاتی ہوتی ہے نا، تھکا مانڈا انسان کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، یطیل السفر، ایک آدمی سفر میں ہے، وہ بھی تھکا دینے والا سفر، تو سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک کیا ہے، دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے ایک سفر کا ذکر کیا گیا، اور دوسرا کیا ذکر کیا گیا، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو کدھر اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف۔ یعنی اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ فوق السماوات، عرش پہ ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں آپ پڑھیں گے بہت جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، کئی جگہ الرحمن علی العرش استویٰ، آمنتم من فی السماء، کیا تم کیا جو آسمان میں اس سے کیا ہے، کیا بے خوف ہو چکے ہو کیا؟ اسی طرح کیا ہے، ایک عورت سے، ایک لونڈی سے پوچھا گیا جب اس کو آزاد کرنے کی بات آئی تو کہا کہ این اللہ، کہ اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں ہے۔ تو ایسی بہت ساری جگہ ہے کہ اسی طرح ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اہل زمین پر تم رحم کا معاملہ کرو، جو آسمان میں ہے تم پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، اوپر ہے۔ اس لیے آدمی دعائیں کرتا ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا بلکہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ تو اس بات کی فطری طور پر ڈال دی گئی ہے کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اور وہ کیا ہے، مخلوقات سے بھی بلند ہے۔ وہ تمام آسمانوں کے اوپر کیا ہے، عرش کے اوپر موجود ہے، اپنے عزت و جلال کے ساتھ، اس کے اپنے شان کے ساتھ، اس کی کیفیت اللہ عالم بالصواب۔ تو دعا کے اس میں قبولیت میں سے ہے کہ آدمی سفر میں دعا کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حی کریم، کہ اللہ حی کریم ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے، اللہ کو اس چیز سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے ہاتھ سامنے پھیلائے اور اسے خالی لوٹا دے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس چیز کو کیا ہے، پسند نہیں کرتا، اللہ کو کیا ہے، شرم آتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں ایک سفر ہے، دوسرا کیا ذکر کیا گیا، کیا ہے کہ آدمی ہاتھ کو پھیلا رہا ہے، تیسری چیز کیا بیان کی گئی کہ کیا ہے، دوسری چیز اشعث واغبر، کہ ایک آدمی کیا ہے، سفر کی حالت میں کیا ہے، پراگندہ ہے، اس کی کیا ہے، مٹیوں میں مل گیا ہے، یعنی اس کے اندر تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ سفر لمبا ہے، دوسرا کیا ہے کہ سفر کی تھکاوٹ کے اندر کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اور چوتھی چیز کہہ رہا ہے یا رب، یا رب، یعنی اللہ کے نام کا اور صفات کا واسطہ لے رہا ہے، اللہ کے نام اور صفات کا واسطہ لے کر دعا کرنا یہ جائز ہے۔ تو دعا کے چار طریقے کیا ہیں، چیزیں جو دعا کے قبولیت کے ہیں، ایک تو کیا سفر ہے، ایک کیا اس کی تھکاوٹ ہے جس میں اس کی وجہ سے عاجزی انکساری کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیا ہے، لب اس کی صفات کا، اس کے نام کا واسطہ لے رہا ہے، اور نام جب یا رب رب کہہ رہا ہے یعنی بار بار دہرا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب تکرار ہے، عاجزی ہے، یہ تمام چیزیں اس لفظ میں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ اکثر قرآنی دعائیں جو دیکھیں گے جس میں انبیاء اکرام دعا کرتے تھے، کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اسی طرح کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ ربنا کے ساتھ دعا شروع کی، اسی طرح ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر، یہ کیا ہے، انبیاء اکرام کی جو بھی اکثر دعائیں ہیں، اللہ کے رسول ربنا آتنا فی الدنیا، اکثر انبیاء اکرام کی دعائیں وہ لفظ رب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ رب کا استعمال دعا میں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی کیا ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، تھکاوٹ ہے، ہاتھ بھی اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن یہ دعا تو کر رہا ہے، دعا کے سارے قبولیت کے اسباب ہے، لیکن کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا،
وغذی بالحرام، اس کی غذا حرام کی، فأنی یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو یہاں ذکر کیا گیا شروع میں کیا ہے، 4 چیزیں بیان کی گئی جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آگے 3 چیزوں کا خصوصاً تذکرہ کیا گیا جو کیا ہے، موانع اجابت دعا ہے، یعنی جس کے سبب سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے، آپ کا حرام کا کھانا، حرام کا پینا، یا حرام کی غذا، یعنی وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں۔ ایک ہوتی ہے حرام لذاتی ہی، جو خود میں وہ حرام ہے، جیسے نشہ آور چیزیں حرام ہیں، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جو بھی چیزیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہیں، جیسے رشوت حرام ہے، جو بھی حرام، یہ چیزیں کیا ہے، حرام ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حرام طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی کا مال چرا لیے، کسی سے چھین چھڑپ کر کے کسی کا مال ہڑپ لیے، غیر شرعی طریقے سے کسی کے مال کو آپ لے لیے، کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی غذا، آپ کا لباس، آپ کا پہناوا، آپ کا کھانا پینا حرام کا ہے تو اللہ کہاں سے آپ کی دعائیں قبول کرے گا؟ انسان کہتا ہے کہ میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے اپنے لباس پہ کبھی غور کیا؟ کیا آپ نے حلال کا لباس پہنا ہے کہ حرام کا پہنا ہے؟ آپ جو کھا رہے ہیں کیا حلال کھا رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں؟ کیا آپ جو پی رہے ہیں وہ حلال چیزیں پی رہے ہیں، حرام چیزیں پی رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا، تو کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ تو دیکھیے آپ، ایک آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کے 4 چیزیں ذکر کی گئی جو دعا کے قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہیں، لیکن اس کی غذا صحیح نہیں ہے، اس کا لباس صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے، تو کہاں سے قبول ہوگا؟ اسی طرح بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، واجبات کو ترک کر دیتے ہیں، جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیا، نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ نہیں ادا کرتا، جو اس کے حقوق العباد ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے، وہ محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام چیزوں میں وہ ملوث ہے، جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں وہ اس میں ملوث ہے، حرام کی غذا، حرام کی عادتیں، حرام چیزیں اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، وہ تمباکو کھا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، نشاور چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ وہ حرام چیزوں میں ملوث ہے۔ آج یہ ہمارے پاس جو موبائل ہے، اس میں کوئی گانے فلمیں سن رہا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو اس حدیث کے اندر بہت اہم چیز بتائی گئی کہ ہمیں طیب رہنا، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، لہذا اگر آپ پاک ہیں، پاکیزگی کو اختیار کر رہے ہیں، تو گویا آپ انبیاء کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، انبیاء کے متبع ہیں، انبیاء کی اقتداء کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ خبیث چیزیں اختیار کر رہے ہیں، خبیث چیزیں آپ کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، تو گویا آپ انبیاء کے خلاف والے طریقے، اس کے بالمقابل جو شیاطین ہیں، جو ابلیس کا راستہ ہے، آپ اس کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل بھی قبول ہو، آپ اللہ کے یہاں مقرب بھی ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر آپ کو پاک ہونا ہے، پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے، آپ کا عمل پاکیزہ ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آپ کا قول، آپ کا گفتار، آپ کا کردار نبی والا ہونا چاہیے، رسولوں والا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف والا ہے تو شیطانی ہے، پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ آخر انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال، پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ناپاک چیزیں، گندی چیزیں، گندے اعمال سے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔